باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ محترم و مکرم دوستوں، آپ تمام اچھی طرح جانتے ہو کہ آج کا ہمارا یہ موضوع اور آج کا یہاں پر بیٹھنا یہ کس وجہ سے ہے۔ یقیناً عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عربی زبان ام اللسان ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اور یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی نے جس زبان میں گفتگو کی تھی وہ زبان عربی زبان ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی لوگوں کی ہدایتوں کے لیے، اور 4 اہم ترین کتابیں رسولوں کو دے کر بھیجی۔ سب سے پہلی کتاب توریت جب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ رب العزت نے لینگویج سلیکٹ کی، زبان چنا، تو اس میں سب سے پہلی زبان اللہ رب العزت نے چنی عبرانی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے زبان چنی عبرانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے انجیل جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی، اور اس کے لیے زبان چنی سریانی۔ جب باری آئی قرآن کریم کی، ایک ایسا معجزہ جو قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، زندہ تابندہ ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جب وہ دلدلوں میں پھنس جاتے ہیں، جب انہیں چین و سکون نہیں ملتا، جب اس قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہیں تو انہیں چین و سکون حاصل ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا وہ عربی زبان میں، جو رسول بھیجا وہ عرب میں، جو تمام زبانوں کی ماں بنی وہ عربی بنی۔ یہ کوئی 100 سال پرانی زبان نہیں ہے، 200 سال پرانی زبان نہیں ہے، یہ جنتی زبان ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جس وقت فرشتے پوچھ رہے تھے کہ اے اللہ رب العزت انسان کو کیوں بنا رہے ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تمام کی تمام چیزیں سکھا دی تھی، وہ عربی میں تھی۔ اس لیے عربی ایک اہم ترین زبان ہے، ہماری اسلامک زبان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، عربی زبان کو پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا یہ جلسہ رکھا گیا ہے وہ عربی ڈپلوما پہ ہے، کہ کس طرح سے ساری دنیا میں عربی پھیلے، لوگ عربی بولے اور قرآن کی زبان بولے، قرآن کو سمجھے، رسول کو سمجھے، حضور نے کیا فرمایا ہے، قرآن کی کیا تعلیمات۔ یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن میں ملے گی، یہ تمام چیزیں آپ کو عربی سیکھنے کے بعد ملے گی۔ ایک بات یاد رکھیے، جس بندی کو عربی آتی ہو اور جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج میں بھٹک گیا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم جب بھی ہم اس آیت کو بارہا 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتے تو ہمیں صحابہ کرام کا تذکرہ ہماری ذہنوں میں آئے گا کہ کیا لوگ تھے جو کامیاب بنے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہمیں ڈر اور کپکپی محسوس ہونے لگے گی ان گناہوں سے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں، ان جرائم سے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں۔ تو عربی کی نوعیت جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں عربی پڑھنی ہوگی۔ یاد رکھیے، جس رسول کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم اپنا قرآن مانتے ہیں، جس رسول کی زندگی کو ہم بڑھ چڑھ کر یہ مانتے ہیں کہ ہم سبقت لے جائیں گے ان کاموں میں،
ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم دعویداری پیش کرنے والے ہیں، ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم دین کو زندہ کرنے والے ہیں، ہم فلاح ہیں، یہ باتیں کہنے سے نہیں بنتی۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تک آپ قرآن کریم نہیں پڑھو گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن واحد ایسی کتاب جو کسی دھرم کے پاس موجود نہیں ہے، واحد ایسی کتاب جو انسانیت کو بڑھاوا دیتی ہے، وہ کتاب اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کی۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ عربی زبان ہے، تو عربی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے وہ عربی زبان سیکھیں۔ جن لوگوں کو یہ سیکھنا ہے کہ ان کا رب ان کے تعلق سے کیا کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر امام صاحب کیوں روتے ہیں؟ اگر یہ جاننا ہے تو عربی پڑھیے۔ جب تمہارا رب یہ کہے گا کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد، تیرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اتنی نعمتیں دینے کے بعد ناشکری پہ آ رہا ہے، تو جب تم نمازوں میں ٹھہر کر یہ پڑھو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کیوں آنسو نہیں آئیں گے؟ تو عربی زبان بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ اہم نہ ہوتی تو بتاؤ قرآن کی زبان ہوتی؟ اگر یہ اہم نہ ہوتی تو بتاؤ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیا انہیں اس ماحول میں اتارا جاتا جہاں کے بچے، جہاں کے بوڑھے، جہاں کی عورتیں عربی زبان بولتی ہیں؟ اگر اہم نہ ہوتی؟ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربی لینگویج صرف یہ اس لیے نہیں ہے کہ دیگر لینگویج لوگ سیکھ رہے کہ ہمیں بھی عربی سیکھنا ہے، اس لیے سیکھنا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں، رسول کے پیغام کو سمجھ سکیں، رسول سے محبت میں ہماری اور زیادہ بڑھوتری ہو سکے، اس لیے عربی زبان کو سیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس زبان کو نہیں بولا جاتا، کوئی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہو، مراٹھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس زبان کو نہیں بولا جاتا وہ زبان آہستہ آہستہ آپ کے کلچر سے ہٹ جاتی ہے، اور جس زبان کو بولا جاتا ہے، جس کی تعلیمات کی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے سماج کا حصہ بننے لگتی ہے۔